کیا, وضو کرتے ہوئے ان کی پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا ویل للعقاب من النار, ویل للعقاب من النار, ویل للعقاب من النار. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے. اب چونکہ یہ بات بہت اہم تھی کہ تھوڑی سی جگہ بھی آ جائے وضو میں سے خشک ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اہم بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر اس کی اہمیت بھی پیدا ہو جائے اور یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے. اسی لیے آپ بھی کوشش فرمائیں اگر کوئی سبق مشکل ہو تو اس کو 3 دفعہ دہرائیں. ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بات کو دلچسپ انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ لطیفے سنائیں, پھر اتنا یہ کہ آپ سبق پڑھا رہے ہیں, سبق لمبا ہے تو چھوٹا سا کوئی لطیفہ سنا دیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ماحول برقرار رہے گا پڑھے گا اور بچے ہنسی خوشی اپنے سبق کو اچھی طرح سنیں گے اور یاد بھی کرنے کی کوشش کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ یہ تھا, آپ بات کو پہلے مختصر بیان فرماتے اور اس کے بعد ڈیٹیل سے بیان فرماتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو ایسا اجمال بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازے پہ جنازہ گزرا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کے گزرنے پر فرمایا واجبات واجبات واجبات, واجب ہو گئی, واجب ہوگی, واجب ہوگی. ابھی یہ ایسا اجمال ہے, ایسا اختصار ہے جس سے بات سمجھ نہیں آتی. ابھی صاحب ذرا لوگوں کے اندر سسپینس پیدا ہوتی ہے کہ یار اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, یار اس کی وضاحت آنی چاہیے. دوسرا جنازہ گزرا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی الفاظ ارشاد فرمائے واجبات واجبات واجبات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہمیں بات سمجھ نہیں آئی, ایک جنازہ گزرا آپ نے یہی لفظ ارشاد فرمائے واجبات, دوسرا جنازہ گزرا پھر بھی آپ نے یہی لفظ ارشاد فرمائے. ابھی دیکھیں سارے لوگ متوجہ ہیں نا. اس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا, پہلے اجمال ابھی تفصیل. آپ نے یہ فرمایا, مسلم کی روایت ہے, انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. جس آدمی کی تم نے تعریف کی تمہاری گواہی کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس پر میں نے فرمایا واجبات واجبات واجبات. اور جس آدمی کے متعلق تم نے نیگیٹو باتیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اچھی طرح جانتے تھے, اس کی حالات زندگی سے واقف تھے, تم اللہ کے گواہ ہو, تم نے اس کے متعلق گواہی دے دی, اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. اس پر میں نے کہا تھا واجبات واجبات واجبات, جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی. ابھی دیکھیں بات کو سمجھانے کا کیسا زبردست قسم کا انداز ہے. پہلے اس کا اختصار بیان فرمایا اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان فرمائی, اور یہ ایسی بات ہے جو ہمیشہ کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے. یہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. اچھا ہم اپنی زندگی میں کیسے اختیار کر سکتے ہیں, کوئی ایک مثال بتا دیں کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایک بات سمجھا ندیم سے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے اس کا اختصار بیان کریں پھر اس کی تفصیل بتائیں کہ بچے بالکل متوجہ ہو جائیں کہ آپ پتہ نہیں کیا آنے لگا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ٹیسٹ ہم دیں گے ان بچوں کو تو ٹیسٹ یعنی نمبر دینے سے پہلے ان کو وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ تو ہر بچے کا ہوتا ہے. آپ تعلیم دیتے ہوئے ایسی کیا بات کر سکتے ہیں, کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر عمل ہو جائے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بچہ چلے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آپ اس کو ایسی کی بات سمجھاتے ہیں, بیٹا آج نا آپ کو بتاؤں گا مسواک کیسے کیا جاتا ہے, اس کی برکتیں کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں. ابھی آپ میں دکھانے لگا ہوں کہ مسواک کون سا زبردست قسم کا ہے, ابھی آپ نے بتایا نہیں ہے, پھر آپ جیب سے نکالیں گے, کہتے ابھی میں نکالنے لگا ہوں جیب سے. ابھی آپ بتائیں کہ جی یہ پیلو کا مسواک اچھا ہوتا ہے, زیتون کا اچھا ہوتا ہے, یا جو بھی اچھا ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے. تو اس سے بچے متوجہ ہوں گے کہ نہیں ہوتے. ایک مثال ہے, اسی طرح کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں, آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ 10 طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے تعلیم کے, ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت مثبت اثرات آپ کے سامنے آئیں گے.
उस्ताद अपने उस्ताद को हर ज़माना में बड़ी अहमियत हासिल रही है। टीचर की बहुत बड़ी अहमियत है हर जमाने में। कोई भी निजाम अच्छे उस्ताद के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकता। किसी भी आप फील्ड में जाएं, वहाँ अच्छा ट्रेनर तो मौजूद होता है, वही टीचर है आपका। निजाम तालीम में उस्ताद को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। आप अपने मकाम को जरा पहचाने कि आपका क्या मकाम है। उस्ताद ही तालीम के मेयार को बुलंद करने और पस्त करने में किरदार अदा करते हैं। अगर किसी इदारे में तालीम का मेयार बहुत ज्यादा बुलंद है तो किरदार इसमें असाजा का होता है। इस्लाम ने उस्ताद को निहायत पाकीज़ा, काबिल एहतराम और रूहानी बाप करार दिया है। आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप समझे कि आप बच्चों के रूहानी उस्ताद हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो तमाम सिफात अता फरमाई जो एक इंसान में हो सकती हैं। वहाँ पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह ने जमा फरमा दी। आपने अपने बारे में फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मेरा एक काम ये है कि अल्लाह ने मुझे टीचर बनाकर भेजा है। अभी देखिए, अगर आप टीचर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपको एक खास निस्बत हासिल है, लिहाजा इसकी कदर करनी जरूरी है। बेहतरीन उस्ताद शमा की तरह है। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह सबको शमा बना दे। ठीक है, उस्ताद की सिफात क्या होनी चाहिए? उस्ताद के दिल में इखलास हो और तलबा की खैर खाई का जज्बा हो। याद रखें, जब उस्ताद और टीचर के दिल में बच्चों की खैर खाई का जज्बा होता है ना, तो बच्चों से कभी नफरत नहीं क्या करता। कल एक जगह जाना हुआ इस्लामाबाद, तो एक आदमी बता रहे थे कि यार क्लास में एक स्टूडेंट ने कोई बात कर दी टीचर को, तो अभी उनकी लड़ाई चल रही है, ऐसे लग रहा है कि कोई एक दूसरे के दुश्मन है। मैं हैरान हुआ कि यार एक स्टूडेंट की गलती पर एक टीचर उसके साथ कितना बुग़्ज़ रख सकता है कि उसके साथ दुश्मनी बना ली उसने। कहते हैं कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की, जी आप उस्ताद हैं, आप टीचर हैं, आप अपने मकाम को समझें, लेकिन उन्होंने एक ना मानी। हमने ये किया कि उस बच्चे को उठाया और दूसरी क्लास में बिठा दिया। अभी देखिए, जब इस तरह का माहौल हो तो इसका मतलब ये है कि उस्ताद के दिल के अंदर खैर खाई का जज्बा नहीं है। एक टीचर हो जो कि रूहानी बाप की हैसियत रखता है और बच्चों से नफरत कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुखलिस आदमी ऐसा कभी नहीं कर सकता। दूसरी ये कि उस्ताद की सिफत ये है कि वो दूसरों को राहत पहुंचाए। उस्ताद बाकिरदार, बाअमल और तलबा के लिए अमली नमूना बने। उस्ताद झूठ, ग़ीबत और गलत बयानी से बच्चे और सच्चाई और अदल और इंसाफ को अपनाए। जिस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं बच्चों की ज़िंदगी में जा रही हैं। उस्ताद इस बात का इस्तेज़ार हर वक्त रखे कि बच्चे का वक्त इसके पास अमानत है, इसमें किसी किस्म की ख़यानत ना हो। देखिए, बच्चे आपके पास बैठे हैं, आप मोबाइल में मसरूफ़ हैं, इसका मतलब ये है आप बच्चों के वक्त के अंदर ख़यानत कर रहे हैं। जब भी बच्चा आपके पास आता है वक्त लेकर, तो अभी हम सब का फर्ज मनसब ही है कि बच्चे को पूरा वक्त दें। और इसका बेहतरीन तरीका ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि उस वक्त बंदा मोबाइल ऑफ ही कर दे अपने टीचिंग के दौरान, ताकि मोबाइल की तरफ तवज्जो ही ना जाए। उस्ताद गुस्सा, जुल्म और ज़्यादती से बच्चे और सब्र, तहम्मुल, शुक्र और इस्तिकामत को अपनाए। आप बच्चे के सामने गुस्से का इज़हार करते हैं और बार बार गुस्सा हो जाते हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं कि यार ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक टीचर से मैंने पूछा कि यार एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बग़ैर मार के आप पढ़ा सकते हैं? कहते मैं नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं पढ़ा सकते, वजह क्या है? उसने जो जवाब देना वो बड़ा अजीब था। उसने कहा यार मुझे उस्ताद ने मार के पढ़ाया, मैं भी मार के पढ़ाऊंगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि उस्ताद ने बगैर मार के मुझे पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, ये मेरे से नहीं हो सकता। इससे मालूम हुआ जो कुछ हम कर रहे हैं ना, वही हमारे अंदर महफूज हो रहा है। बेशक हम छोटे हैं, हमारे साथ बैठने वाले बच्चे छोटे हैं, लेकिन वो देख तो रहे ना कि यार उस्ताद मारते हैं, गलती आती है मारते हैं, सबक नहीं आता मारते हैं, किसी किस्म की हम कोई मसाइल बनाते तो मारते हैं। इसका मतलब ये है कि जी बगैर मार दिए काम चल नहीं सकता। इसीलिए अगर
ना कल के एक आपको बात सुना दो, एक जगह पढ़ रहा था, एक आदमी ने ना किसी वीडियो के ऊपर कमेंट किए कि मेरा 10 साल का बच्चा है, मैंने उसको इतना मारा, अभी वो इतना मेरे से नफरत करता है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या अभी इसका कोई हल निकल सकता है? भाई आप जब बच्चे को इस तरह मारेंगे और इस तरह आप जुल्म ज्यादती करेंगे तो कैसे हो सकता है? फिर यही बाप बनेगा, वो भी अपने बच्चों पर जुल्म करेगा। उस्ताद की जिम्मेदारी क्या है? नंबर 1, तलबा के साथ मोहब्बत, शफकत और नरमी का मामला करे, उस्ताद की पहली जिम्मेदारी है। नंबर 2, तालीम और अच्छे अखलाक और इबादत अपनाने में उनकी तरबियत करे। खुद इबादत में मसरूफ होगा, बच्चे भी मसरूफ होंगे। खुद अच्छे अखलाक होंगे तो बच्चों के अंदर भी मुंतकिल होंगे। वक्तन फवक्तन तलबा के हालात मालूम करता रहे। देखो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे साथ जो लोग अटैच हैं या जो बच्चे अटैच हैं, हमें कोई खबर नहीं होती है कि घर के हालात कैसे। बाद बच्चे ऐसे गरीब होते हैं कि वो काबिल रहम होते हैं, लेकिन हमें उनको कोई एहसास ही नहीं होता। वालिदैन बीमार होते हैं, आप सिर्फ उनसे पूछ लें, बेटा आपके वालिदैन बीमार थे, आपके अब्बू बीमार थे, उनकी तबीयत कैसी है? आप अपने किसी दोस्त से पूछ रहे ये बात, तो यकीन करें दिल खुश हो जाता है बंदे का। ऐसे है कि नहीं? तो यही हाल बच्चों का होता है। आप उनके भी हालात मालूम करते रहेंगे, भाई इनके हालात कैसे चल रहे हैं। अगर गरीब बच्चा होता है बंदा उनकी हेल्प कर देता है। नंबर 4, तलबा की हाजिरी और गैर हाजिरी पर तवज्जो दें कि तलबा अगर गैर हाजिरी कर रहे हैं तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, आप मालूम करें। मजमून पर मुकम्मल अबूर हासिल हो। आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो इसका हक उसी वक्त सही तरीके से अदा हो सकता है जब आपको अबूर भी हो, आप उसको समझते भी हो। अच्छा हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर किसी मजमून पर अबूर हासिल नहीं है तो फिर वो दूसरे से सीखते भी नहीं है। क्यों? कि वो ये और महसूस करते हैं कि यार कहेंगे ये टीचर है, तनख्वाह ले रहे और दूसरों से सीख रहे, इसको कुछ आता ही नहीं है। हालांकि अक्लमंदों की दुनिया में शायद इसको ऐप नहीं समझा जाता, ऐसे है ना। नंबर 8, तलबा की नफ्सियात को जाने कि उसका जहन कैसा है, किस बात से मुतासर होता है, किस बात से मुतनफिर होता है। जब तक बच्चे की नफ्सियात को आप नहीं समझते उस वक्त तक कामयाब टीचर बन ही नहीं सकते। मुस्तकिल हमारी इसके ऊपर स्लाइडें भी आ रही हैं। तलबा में इल्म हासिल करने की जुस्तजू और शौक पैदा करें, ये टीचर का कमाल है। आप ऐसे अंदाज से टीचिंग करें कि बच्चे के दिल के अंदर शौक पैदा हो जाए कि यार बहुत बड़ा काम है तो यही है पढ़ना पढ़ाना। उस्ताद की गुफ्तगू तलबा की ज़हनी सतह और इस्तेदाद के मुताबिक हो, उनके मेंटल लेवल के मुताबिक हो। ऐसी बातें ना हो जो अनहोनी हो, उनको कुछ समझ ही ना आ रही हो। अच्छा कैसे पता चल सकता है कि आप तो गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन बच्चों के बिल्कुल दिलो दिमाग इसको कबूल ही नहीं कर रहा? कैसे पता चल सकता है? नदीम से कैसे पता चल सकता है? उनका रवैया बताता है। फेस इन द इंडेक्स ऑफ माइंड, उनका चेहरे के तासुरात बता देते हैं कि जी आपका बच्चा की बात को पिक कर ही नहीं रहा, लिहाजा आप थोड़ा सा नुज़ूल करें, थोड़ा सा आसान अल्फाज से समझाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आप हज़रात का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए और आपने वक़्त दिया। और यहाँ बैठने का भी अच्छा निज़ाम नहीं है, लेकिन आपकी कुर्बानी है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। कि अब मैं मतलब कि अभी हमें 1 घंटा हो चुका है तकरीबन, लेकिन बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम ये सेशन मुकम्मल कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारा बुनियादी मकसद, एक दफ़ा मैं फिर उसकी वजाहत कर दूँ कि इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है और हम ऐसे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वो
کوئی شیر کا بچہ تھا نا ایک، تو بچپن میں بچھڑ گیا یا جو کچھ بھی ہوا تو وہ بکریوں کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا، تو کرتے کرتے بڑا ہو گیا، تو وہ بکریوں کے ساتھ ہی انہی کے ساتھ جیسے بکریوں کی جو عادات تھیں وہ بھی اسی طرح انہی کے ساتھ چلتا پھرتا گھاس کھاتا، اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیے نے اس ریوڑ کے اوپر حملہ کر دیا، تو بکریاں بھاگیں، کچھ کو اس بھیڑیے نے زخمی کیا، تو وہ شیر تک بھی پہنچا، تو شیر نے ایسے جو شیر کا جو بچہ تھا بڑا ہو چکا تھا، اس نے ویسے پنجے شنجے ہلائے نا، تو کوئی پنجہ اس کو بھیڑیے کو لگ گیا اور بھیڑیے کو ایک پنجہ لگا اور وہ زخمی ہوا اور بھاگ گیا۔ تو وہ ایک دم حیران ہو گیا کہ یہ اتنی طاقت ہے میرے اندر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استاد کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے قاسم علی شاہ کو سنا ہوگا، ابھی بھی سن رہے ہوں گے آپ۔ تو اس کے یہ الفاظ ہیں جو میں نے خود سنے قاسم علی شاہ کے، کہ آج اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کو ہم وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ یہ ٹیچنگ کو چھوڑ دیں، تو کہتے ہیں کہ میں اس عہدے کو قبول نہیں کرتا، میں ٹیچنگ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا کی ہر چیز میرے سامنے کیا ہے، اس سے کمتر ہے ٹیچنگ کے شعبے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی عزت دی ہے، جتنی راحت دی ہے، جتنا میری زندگی کے اندر سکون ہے، وہ اس ٹیچنگ کے شعبے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ٹیچر ہیں، آپ کو دنیا میں کتنے، پاکستان میں تو خیر سب سے آسان کام ہی کیا ہے، ٹیچر بننا ہے، استاد بننا، چاہے ہمارے اسکول ہوں، مدرسے ہوں، کوئی بھی فیلڈ ہو، سب سے آسان کام کیا ہے جی؟ استاد بننا ہے۔ ہم سب کو ہم اپنے حالات معلوم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہر طرف کرپشن اور ہر طرف بے سکونی کی جو ہے نا وہ حالات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ استاد کی اپنی تربیت نہیں ہو رہی۔ ہماری اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس چیز کا ہمیں کیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے صرف تعلیم ہی کو فوکس کیا ہوا ہے کہ اسکول میں آئے یا مدرسے میں آئے، اپنا پیریڈ پڑھایا اور چلے گئے۔ حالانکہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں تعلیم کے حوالے سے، وہاں آپ کو تعلیم اور تربیت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نظر نہیں آئے گا۔ جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت نہیں ہوگی تو وہ تعلیم کیا بنا دے گی جی؟ شیطان بنا دے گی۔ شیطان ہے نا، سب سے بڑا عالم شیطان ہے، اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اس کا علم اس کو فائدہ دے رہا ہے، بلکہ اس کے گناہوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی تو یہ تعلیم ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ اب قاسم علی شاہ کے یہ الفاظ ہیں کہ بھائی میں 10 سال میں نے میتھ پڑھایا ہے، کہ جی 10 سال میں نے میتھ پڑھایا ہے، 45 منٹ کا میرا پیریڈ ہوتا تھا، 30 منٹ تو میں اپنا لیسن پڑھاتا تھا میتھ، اور 10 منٹ میں تربیت کے حوالے سے بات کرتا تھا، کہ میرا ایک مقصد تھا کہ میں جو پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ اگر ان کی تربیت نہیں کروں گا تو یہ میرے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیغمبری شعبہ ہے، ہم اس کے اوپر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کس کی طرف فرمائی؟ استاد کی طرف، کہ انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے جی پیغمبری شعبے کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، لیکن اس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم اپنی تعلیم کا، اس شعبے کا، اس پروفیشن کا موازنہ اپنی سیلری کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ادارہ یہ سہولیات دے گا، اتنی سیلری دے گا تو پھر میں پڑھاؤں گا یا میں پڑھاؤں گی یا پھر میں محنت کروں گی، ٹھیک ہے، یا میں محنت کروں گا۔ ہم اتنی بڑی چیز کا موازنہ چھوٹی سی چیز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں آپ کسی بھی اچھے سے اچھے ادارے میں چلے جائیں، مسائل ہر جگہ پر ہیں، مسائل ہر جگہ پر ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مسائل نہ ہو، ٹھیک ہے۔
لیکن مسائل الگ ہیں، ان کو حل کرنا وہ الگ ہے، لیکن جو آپ نے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ جی میرے یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر میں اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھا بھی سکوں گا اور بچوں کی تربیت بھی کر سکوں گا۔ اب میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، میں ایک ادارے میں 5 سال پڑھاتا رہا، ٹھیک ہے، آپ یقین کریں شروع سے لے کے آخر تک 5 سال تک میرے ان کے ساتھ بہت سارے مسائل تھے، ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت اچھے ادارے میں پڑھا، 2-3 جو پاکستان کے ٹاپ لیول کے مدرسے ہیں، دارالعلوم کراچی ہے، جامعۃ الرشید ہے کراچی میں، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر پنڈی اسلام میں ادارہ علوم اسلامیہ، میں نے ان کے نظام دیکھے تھے، وہ سسٹم دیکھا تھا، تو مجھے اس ادارے کے اندر وہ جو اس حوالے سے کوشش نہیں ہوتی تھی کہ ظاہری بات ہے آپ ایک بڑی جگہ سے ہو کر آئے ہوں تو چھوٹی جگہ پر اگر وہ آپ کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ یہاں پر بھی وہی کام ہو سکے، تو اس حوالے سے بہت سارے مسائل تھے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ میں اپنا جو لیسن پڑھا رہا ہوں، جو اپنا پیریڈ پڑھا رہا ہوں، اس کے اندر میں نے اس مسائل کی وجہ سے کوئی کمپرومائز کیا ہو کہ یار اس کی وجہ سے آج میں نہیں پڑھاتا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ اساتذہ تھے، کچھ ٹیچر، انہوں نے آپس میں مل کر جی سیلری بہت کم ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم ہڑتال کرتے ہیں، آج ہم پیریڈ میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کام میں نے ان سب کے ساتھ اختلاف کیا کہ بھائی نہیں، یہ ہمارا جو وقت ہم نے بچوں کو دیا ہوا ہے یہ ادارے کا نہیں ہے، یہ بچوں کی امانت ہے، بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی فوکس کریں گے، آپ یقین کریں آپ کی جیسے بھی حالات ہیں لیکن آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، آپ کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر راحت ہوگی۔ مسائل حل، یہ دنیا ہے ہی مسائل کی جگہ ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے، میں شاہد افریدی کا آگے کوئی 15-10 سال پہلے کی میں اس کا ایک بیان سن رہا تھا، تو شاہد افریدی کہہ رہا تھا اس وقت 1.5 لاکھ روپے کہہ رہا تھا میری انکم منتھلی مجھے مل رہی ہے، بہت بڑی چیز تھی 1.5 لاکھ، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مہینے کے آخر میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ جی کدھر گئے پیسے، کدھر گئے، ختم ہو گیا، اب کیا کروں۔ تو پیسے کے اندر ان چیزوں کے اندر راحت نہیں ہے، تو ہم اپنے اتنے بڑی اس شعبے کو، اتنے بڑے پروفیشن کو اس کے مقابل لا کر اس کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، اب ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا کہ ایک جو ٹیچنگ ہے نا، ایک ٹیچر ہے، اس کو بہت سارے پروفیشن کا یہ مجموعہ ہے، یہ ایک کام نہیں ہے۔ آپ کو ایک اچھا مینیجر بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک اچھا جو ہے نا آپ کو تربیت کے حوالے سے آپ کے پاس اچھا خاصا مواد ہو، آپ کا مطالعہ ہو، تو بڑی محنت کے بعد جا کر اس کے ثمرات سامنے آئیں گے۔ قاسم علی شاہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا ادارہ اس کو اپنے ہاں لیکچر کے لیے بلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، اگر آپ کسی بھی کام کے اندر ہیں نا، کسی بھی فیلڈ میں ہیں اور اس کو آپ اخلاص کے ساتھ اور اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے ثمرات آپ کو 20-25 سال کے بعد ملیں گے۔ اور آج ہم نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ بس جی ہم 1-2 سال میں، 1-2 مہینے میں جی ہمیں اس لیول پہ جو فلانا پہنچا ہوا ہے تو ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں، ہمیں لوگ وہ رسپیکٹ کیوں نہیں دے رہے، ہم وہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، لیکن اس لیول پہ جو شخص پہنچا ہوا ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے کہ اس نے پیچھے محنت کتنی کی ہے، اس کی طرف ہماری نظر وہ کیونکہ سامنے نہیں ہوتی نا۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس اپنے کام کو سمجھیں اور زندگی کا مقصد بنا کر کریں، اس کو آپ اپنا مقصد بنائیں گے نا، باقی مسائل ہیں، ایک ادارے میں مسائل ہیں، آپ جو پڑھانے کے حوالے سے آپ اس حوالے سے آپ ان مسائل کو بیچ میں داخل نہ کریں، آپ کو اس کی برکات خود نظر آئیں گی اپنی زندگی کے اندر۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے 5 سال وہاں پڑھایا، اچھے طریقے سے پڑھایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک وقت آیا، مجھے پہلے سال سے پتا تھا کہ مستقل ان کے ساتھ چلا نہیں جانا، ایک دن ہم نے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا بھی عرصہ وہاں پڑھایا، اچھے طریقے سے پڑھایا، اس کی علامت یہ تھی کہ تمام طلباء میں سے مطمئن تھے کہ سارے جو بچے ہیں نا ان کو ہر کلاس میں ہوتا تھا کہ جی ان کا پیریڈ ہماری کلاس میں ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا فائدہ مجھے خود ہوا ہے، آج اس ادارے کو چھوڑا ہے تو دوسری جگہ میں خود آفر آئی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں،
اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں اس کے کیا نتائج ہیں تو وہ تو ابھی ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے، کہ ایک بچے کی تربیت ہو جاتی ہے، ایک بچہ کوئی اچھا کام شروع کر دیتا ہے، سچ کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے، نماز کا عادی بن جاتا ہے، والدین کا بادب وہ بچہ بن جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کتنے لوگ اور جو ہیں شاید راہ راست پر آ جائیں، اس کا اندازہ ہمیں دنیا میں نہیں ہوگا، قبر میں جا کر ہوگا، کہ جب ایک جو ہے اوپر سے آپ کے پاس جو ہے آپ قبر میں پڑے ہیں، آپ کا اعمال نامہ بند ہو چکا ہے، لیکن ثواب آپ کو پہنچ رہا ہے، آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کام تو میں نے نہیں کیا تھا، یہ کہاں سے مجھے اتنا ثواب زیادہ پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب، ٹھیک، یہ مطلب کہ کالج کی لائف میں تھے، ان کی آپ پہلے زندگی کے وہ حالات پڑھیں سنیں تو یہ بالکل جیسے ایک آوارہ نوجوان ہوتا ہے نا، وہ ان کی لائف تھی، کسی ایک شخص کی دعوت پہ محنت کرنے پہ یہ اس راستے پہ آئے ہیں، اب ان کی وجہ سے کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، کتنے لوگ جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے اچھے راستے پہ آ رہے ہیں، اب یہ ساری چیزوں کا ثواب جس نے ان کو اس راستے پہ لایا اس کو بھی مل رہا ہے۔ تو آج ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے کل یہ کس شعبے میں جا کر کیا کرے گا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، کلاس کے اندر یا اس طرح وہ معمولی ان کو سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، اور جن سے ہم نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ جی یہ بچہ جی یہ شکر کا ہوگا، یہ کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کس سے کام لیں گے۔ ہم نے ہر بچے کے اوپر یکساں توجہ دینی ہے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنا ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے حفظ کیا، بہت مار کھائی، شرارتوں کے اوپر مار کھا کے، اب میں جب ٹیچنگ میں آیا، پڑھانا شروع کیا، اس وقت تک میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ نہیں تھا، یہ 2015-16 کی بات ہے، تو ہمارا بھی رویہ وہی تھا، ٹھیک ہے، اگر میں نے دارالعلوم میں پڑھا وہاں پر یہ چیز نہیں تھی، کراچی کے مدارس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، مار کاٹ وہاں پر نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی کبھی غصہ آ جاتا تھا، کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کو اسٹک سے مار دیا تھا، لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہاں اس ادارے کے لاہور میں نے پہلے ان کا جو 1 مہینے کا 15 دن کا کورس ہوتا ہے وہ میں نے کیا، اور واپس آ کر میں نے پورا اپنا طریقہ کار بدل دیا پڑھا کے۔ اب ہم یہاں جو بیٹھے ہیں نا، یہ جو ہماری محنت ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے تیار کیے، یہ پیچھے بہت بڑی محنت ہوئی ہے ان سلائڈ کے اوپر۔ اب ہمارے ساتھی پچھلے مہینے گئے تھے لاہور، تو وہاں ایک ورکشاپ انہوں نے اٹینڈ کی، وہ ورکشاپ آپ یقین کریں کہ جو شخص کرواتا ہے وہ پر آدمی 35,000 روپیہ لیتا ہے، اور ہمارے ادارے کے ہمارے لوگوں کو اس نے مفت کروائی، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں، ہم آگے ڈیلیور کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی چارجز، ہماری ورکشاپ ہوتی ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ جو یہاں جو چیزیں مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اور جائیں، کسی اور ادارے میں جائیں تو آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ چارجز اس کے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی بہت ساری چیزیں، کراچی لاہور میں ہمارا بڑا اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے اس چیز کا، تو بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، قاسم علی شاہ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا جتنا بھی یہ کام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے محنت کی ہے، اس نے بنا دیا ہے، یا چند ایک لوگ لگے ہوئے، ایسے نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہی یہ ہے۔ اب ہمارے جو مفتی حنیف عبد المجید صاحب تھے، جنہوں نے کراچی میں 2007-8 میں یہ کام شروع کیا تھا، تو انہوں نے پہلے اپنے سکول بنائے کہ جی بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کیسے جو ہے نا، تو سکول بنائیں گے تو بچے آئیں گے، لیکن سکول بنانے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا، اگر فیس زیادہ رکھتے ہیں تو غریب بچے نہیں آ سکتے، اور اگر فیس کم رکھتے ہیں تو امیر طبقہ وہ بچے داخل نہیں کرواتے ہیں۔ کیا یہ مائنڈ بن چکا ہے نا کہ جی یہاں فیس زیادہ ہوگی تو وہاں کیا ہوگا، جی پڑھائی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس طرح تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ہر بچے تک پہنچنا، ہر بچے تک پہنچنا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے سکول ختم کر دیے۔ بنیادی چیز انہوں نے ناظرے کو لیا کہ ناظرہ چاہے کوئی بھی شخص ہے کیسا بھی اپنے بچے کو ناظرہ وہ ضرور پڑھاتا ہے، تو ہم اپنے جو ناظرے کے اساتذہ ہیں اگر ہم ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہو جائے گی۔ تو اب ہمارا جو ناظرے کا جو سسٹم ہے وہ بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ بچے کو 5 سال میں قرآن پاک مکمل کرواتے ہیں،
اور بہت اچھے طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ دین کی جتنی بنیادی معلومات ہیں وہ بچے کو 12-13 سال کی عمر میں معلوم ہو جاتی ہیں، اور اچھے طریقے سے، بڑا اچھا سلیبس اس کا بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بچے اسکول میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ اپنا اسکول بناتا ہے تو اس کی زندگی 50-60 سال، بہت کم وقت ہے زندگی کا، کتنی برانچیں اپنی کھول لے گا؟ 1% بچوں تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا اپنی زندگی میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جی یہ سارے ادارے ہمارے اپنے، جتنے اسکولز ہیں، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، یہ کیا ہیں جی؟ ہماری ہیں، ہماری قوم کی ہے نا۔ تو ہم ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر اسکول میں ہم بلا تفریق جاتے ہیں کہ کسی بھی اسکول میں اگر تربیت کے حوالے سے پروگرام شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ جتنے بھی بچے آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کی تربیت ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہوئی ہے، اس کی ہم قدر کریں، بہت بڑا کام ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کے محنت کر کے اپنے، ایک تو جیسے اس میں ہماری بات گزری کہ اپنے لیسن پلاننگ، کہ اپنا جو آپ کا مضمون ہے اس کا آپ کا مطالعہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا تو آپ آسان طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ جب آپ کو خود نہیں آ رہا ہوگا نا تو بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، پھر بچوں کے لیے بھی وہ مضمون مشکل محسوس ہونے لگ جاتا ہے، بچے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، حالانکہ ایک کمی کس میں ہوتی ہے؟ استاد میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے سائیکالوجی کا، کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے رویے کی وجہ سے ان کے اندر ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ بچے بعد میں معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، تو اس کی ماں نے کہا کہ جی میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، بس آپ ہو سکتی ہوں۔ تو اس کے بیٹے کو بھیجا گیا، تو اس کی ماں کو بھیجا گیا، تو وہ بچہ، اس کا بیٹا کہنے لگا کہ یہ میں آج جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے لگا ہوں یہ تمہاری وجہ سے،